خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نور رمضان میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ، اور آج اس قصص کے سیگمنٹ میں میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ نبی اللہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ میری قوم راہ راست سے ہٹ گئی ہے اور وہ کفر کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئی ہے، تو ان پر عذاب نازل فرما دے۔ تو گویا اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری قوم پر عذاب بھیج دوں گا، اور ان کو اللہ نے بتایا کہ کتنے دن بعد عذاب آئے گا۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام خود اور اپنی زوجہ اور بچوں کو لے کر اس بستی سے چلے گئے۔ لہٰذا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ میں سے اس میں سے صرف ایک مشعل لے کر آؤ اور اس بستی کی طرف لے کر جاؤ اور عذاب نازل کرو۔ جب عذاب کو اپنی طرف آتے دیکھا بستی والوں نے تو حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر انہوں نے تمام بستی والوں نے اکٹھا ہو کر بچوں کو بھی بلایا، عورتوں کو بھی بلایا، اپنے جانوروں کو بھی بلایا، اور ایک جگہ جمع ہو کر سر پہ خاک ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کی کہ اے اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ ابھی توبہ کا سلسلہ جاری تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیری رحمت تو سب پر غالب ہے، اگر اس قوم پر عذاب نازل ہو گیا تو ان چھوٹے بچوں کا اور ان جانوروں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آئی، یہ حکم ہوا کہ ان کی توبہ میں نے قبول کر لی ہے اور تم ان کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لو۔ ناظرین، یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، چاہے ہم کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر ہم اس گناہ سے اس نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور استغفار کریں کہ اے اللہ جو مجھ سے ماضی میں گناہ ہوئے اس پر مجھ پر عذاب نہ نازل فرمانا، تو بڑا غفور و رحیم ہے، اور جو مجھ سے حال میں گناہ ہوئے ہیں اس کو تو معاف فرما، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں ایسا کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا کہ جس کا تو نے منع فرمایا، ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کا تو نے ہم سے منع فرمایا، تو لہٰذا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک بچے سے جب غلطی ہو جائے، ماں تھوڑی دیر روٹتی ہے، اس کے بعد پھر مان جاتی ہے۔ اللہ بہت جلدی راضی ہونے والا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت کمیل کو ایک دعا ہدیہ کی، اور اس وہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی، جس میں ایک معروف جملہ ہے اللہ کو پکارنے کا، یا سری الرضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے رب، تو جتنا جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اور کوئی راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ عشرہ بھی جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے پاس 1 ہفتہ بچا ہے، کوشش کریں کہ اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ویورز، یہی بات، اسی بات کی ایک تھوڑی سی کنٹینیویشن کرنا چاہوں گی اگر آپ کی جی اجازت ہو فرحان بھائی۔ بالکل۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں رب تعالیٰ تو ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بے شک ایسے انسان سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا۔ جہاں ہم رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے، یہ بڑی پازیٹیوٹی کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم اپنی زندگی کا ہر دن پازیٹیوٹی کا بنا سکتے ہیں، اگر کہیں ناراضگیاں ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، رنجشیں ہیں، تو ان کو درگزر کریں اور کوشش کریں کہ جن کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے مہینوں، سالوں سے بات نہیں کی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، جہاں ہم رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں،
اپنے بھائی بہن، اپنی فیملی ممبرز اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ماں باپ سے بڑے عرصے سے بات نہیں کی، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، دوست احباب ہے، کوئی بھی ہے، دل میں رنجشیں، غم، ایشوز، پرابلمز، یہ چیزیں لے کے دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہ جائیں گے. کیا بہتر نہیں ہے کہ فرحان بھائی استغفار کریں، توبہ کریں رب کے سامنے؟ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری فیملی، فرینڈز، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی گلہ شکوہ ہے، وہ بات کرا کے مکا کر کے بات کو ختم کریں. لوگ لڑائیاں اتنی لمبی کر دیتے ہیں، گلے اتنے لمبے کر دیتے ہیں. یہ کووڈ کے دوران فرحان بھائی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہر دوسرے گھر اگر کہیں فوتگی ہو رہی تھی تو بات یہی کی جا رہی تھی، اور دیکھو نا اس نے اپنے بھائی سے 10 سال سے بات نہیں کی تھی، دیکھو نا انہوں نے اپنی بیٹی سے 6 مہینے ہو گئے بات نہیں کی، وہ ناراض تھیں. تو جب زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور زندگی موت تو ڈیسائیڈڈ ہے، پری ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں یہ آلریڈی، تو کیوں ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں کوئی گلہ شکوہ یا اس قسم کی چیز چھوڑ کے؟ صحیح. ہم جب حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ہمیشہ لوگوں کو فون کر کے جا کے مل کے کہتے ہیں کہ اگر میرے سے کوئی ناراضگی ہے، گلہ شکوہ ہے تو معاف کر دو. تو اتنے بابرکت مہینے میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی اگر گلے شکوے، کوئی ایشوز، کوئی پرابلم ہے، کلیئر کریں. کلیئر بھی نہ کریں، وہ جو کہتے ہیں نا چھڈو پرا، چھوڑیں، جائیں. سیدھی بات ہے، بھائی بھائی کے سامنے آئے گا، بہن بھائی کے سامنے آئے گی، ماں کے سامنے بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی، باپ کے سامنے، تو ویسے ہی انسان جو ہے وہ درگزر کر دیتا ہے. اور اگر وہ نہیں بھی معاف کرتے تو کم از کم آپ جا کے ٹرائی تو کریں، کم از کم یہ تو لکھا جائے گا کہ کوشش تو کی تھی. بالکل صحیح بات. آپ آئے، ملتے ہیں اپنے پیارے پیارے بچوں سے. آج جو ہمارے سیٹ پہ آلموسٹ سارے بچے تھے، آج سارے بچوں کو ہم نے کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس روزہ کشائی کے لیے. ہمارے ساتھ جو بچے ہیں، نور فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، 8 ایئرس کی ہیں، شاہ حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں، جواد علی ہیں، حسن علی ہیں، احمد عمران ہیں، حسنین علی ہیں، احمد ہیں، سید محب ہیں، حذیفہ ہیں، عباد علی ہیں، ام ہانی ہیں. آپ ام ہانی ہیں، آپ بڑی کیوٹ ہے ماشاءاللہ. ویسے تو آپ سارے ہی بڑے کیوٹ ہیں. بھی ہمارے بچوں کے لیے بھی تالیاں بجاتے ہیں، سب کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. ہمارے پیارے پیارے بچوں کے لیے تالیاں. یہ بچے آج ہمارے ساتھ روزہ کشائی میں ہوئیں گے.